اب آئیں اس سوال کی طرف کہ طاہر عباس کون ہے۔ میں نے یہ سوال شروع میں آپ کے سامنے رکھا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یاد آیا ہوگا کہ طاہر عباس کون ہے، لیکن جنہیں یاد نہیں آیا میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ چند دن پہلے 26 نومبر کو آپ نے اس بدنصیب طاہر عباس کو دیکھا، اس پاکستانی شہری کو، پاکستان تحریک انصاف کے ایکٹیوسٹ کو، جس کا تعلق منڈی بہاودین سے ہے، جو ایک کنٹینر کے اوپر، جو تیسرا ٹاپ کا کنٹینر تھا، وہاں بیٹھا نماز پڑھ رہا تھا جب رینجرز کے 3 سپاہی دھوڑے ہوئے اس کی طرف آئے اور پھر ایک سپاہی نے اسے دھکا مار کے اس کنٹینر سے نیچے پھینک دیا۔ اچھا، اب یہ تھوڑا سا میں اس کا کانٹیکسٹ بھی آپ کو ایکسپلین کر دوں۔ طاہر عباس اکیلا ہی کنٹینر پر چڑھ کے نماز پڑھنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، کہ کوئی ایکٹنگ اور فراڈ نہیں کر رہا تھا۔ میں آپ کو طاہر عباس کی تصویریں بھی دکھا رہا ہوں، اس کے گھر کی بھی تصویریں دکھا رہا ہوں۔ یہ ہے ہی 5 وقت کا نمازی، اور یہ ہو سکتا ہے نماز شکرانہ ہی پڑھ رہا ہو کہ جناب اسے کہتے ہیں ہماری بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ 30 35 25 لوگ جو ہیں وہ کنٹینرز پہ چڑھ گئے اور رینجرز کے سپاہیوں سے، ان کے جو جونیئر نان کمیشنڈ افسر ہوتے ہیں، ان سے بغل گیر ہوئے، جب یہ اعلان بھی کیا گیا تھا کہ پاکستان کی فوج اپنے شہریوں کے اوپر گولی نہیں چلا سکتی، تو ان لوگوں میں جو کنٹینر کے اوپر چڑھے تھے ان میں طاہر عباس بھی تھا۔ اس نے وہاں پہ نماز پڑھنی شروع کر دی، اور یہ اسی 10-12 منٹ کے اندر ہی کا واقعہ ہے جب باقی سارے لوگ بھی کنٹینر پہ چڑھے تھے۔ پھر اسے کنٹینر سے نیچے گرا دیا گیا۔ پہلے ایک افواہ یہ تھی اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور طاہر عباس کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن طاہر عباس کی ڈیتھ نہیں ہوئی۔ طاہر عباس کے دونوں بازو ٹوٹ گئے، اس کی انگلیاں ہاتھوں کی ٹوٹ گئی ہیں، بیکاز وہ ہاتھوں کے بل اس نے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی ایک ٹانگ کا بھی فریکچر ہے، اس کے پاؤں پہ بھی زخم ہے، اس کے اسپائنل کارڈ اور ریڑھ کی ہڈی کو بھی چوٹ لگی ہے، اس کے سر کے اوپر بھی چوٹ لگی ہے۔ طاہر عباس کی سٹوری وائرل ہو گئی پوری دنیا میں، بی بی سی نے اس کی سٹوری لکھی، اس کا امیج وائرل ہو گیا، امریکہ میں بہت سے لوگوں نے اس کا امیج دیکھا، امریکن کانگریس کے لوگوں نے اس کا امیج دیکھا، اور خیال یہی تھا پاکستان میں کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ لیکن طاہر عباس کی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی۔ طاہر عباس پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے اندر زیر علاج تھا۔ پاکستان کے جرنیل صاحبان اور لوگوں کو پتہ چل گیا، ان کے خفیہ اداروں کو، کہ طاہر عباس زندہ ہے۔ ان کو غالباً خطرہ یہ تھا کہ کہیں بی بی سی، الجزیرہ طاہر عباس تک نہ پہنچے۔ طاہر عباس کو پیمز ہاسپٹل سے اغوا کر لیا گیا۔ اچھا، پیمز ہاسپٹل کی بے شرمی، بے غیرتی، کرمنل نیچر جو ہو چکی ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ میڈیکل سائنسز کی، وہ یہ دیکھیں کہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے درمیان میں بھی ہسپتالوں اور ڈاکٹروں میں اتنی مورل کریج ہوتی تھی کہ اگر دشمن کا کوئی پریزنر بھی ان کے پاس زیر علاج ہوتا تھا تو وہ اس کی ریسپانسبلٹی لے سکتے تھے، اور فوجیں بھی پاکستان کی فوج کی طرح کی بغیرت نہیں تھیں پہلی دوسری جنگ عظیم میں۔ اس قسم کی بغیرت قسم کی فوج صرف اسرائیل کی فوج ہے، جو ہسپتالوں میں گھس جاتی ہے اور وہاں سے لوگوں کو اریسٹ کر لیتی ہے یا ان کو اٹھا لیتی ہے۔ لیکن اسرائیل کی فوج بھی یہ کوئی اسرائیل کے شہریوں کے ساتھ نہیں کرتی، وہ یہ فلسطینیوں کے ساتھ کرتی ہے، اور جو ان کے آؤٹ سائڈرز ہیں ان کے ساتھ کرتی ہے۔ پاکستان کی فوج کو یہ امتیاز حاصل ہو چکا ہے پوری دنیا میں کہ وہ پاکستان کے اندر پاکستان کے شہریوں کے ساتھ اس قسم کی چیز کر سکتی ہے۔ بہرحال طاہر عباس کو اٹھا لیا گیا، لیکن یہ کہانی صرف طاہر عباس پہ ختم نہیں ہوئی۔ منڈی بہاودین میں طاہر عباس کے گھر، اس کی امیڈیٹلی جو گھر ہے اور اس کے رشتہ داروں کے گھروں کے اوپر تابڑ توڑ چھاپے مارے گئے، جہاں پر جو ڈی پی او صاحب ہیں اور جہاں کے جو ڈی ایس پی ہیں وہ پیش ہیں اس پوری چیز کے اندر، اور وہاں پر طاہر عباس کے والد صاحب کو بھی اغوا کر اٹھا لیا گیا، ان کے ایک بھائی ہیں ان کو بھی اٹھا لیا گیا، ان کے ایک چچا ہیں انہیں بھی اٹھا لیا گیا، ان کے ایک بہنوئی ہیں انہیں بھی اٹھا لیا گیا، اور ان کے پورے خاندان کو ہراساں کیا جا رہا ہے کہ ہمیں اور تصویریں چاہیے، یعنی وہ اب پورے معاملے کو گم کرنا چاہ رہے ہیں۔ خطرہ یہاں پر یہ ہے کہ کہیں طاہر عباس کو یہ کہانی ختم کرنے کے لیے قتل ہی نہ کر دیں۔ اچھا، اگر یہ پرانے زمانے کے حالات ہوتے، اگر یہ 2008 سے 2022 کے درمیان کا پاکستان ہوتا، تو آپ کے خیال میں کیا ہوتا؟ اگر رینجرز کے سپاہی ایسی حرکت کرتے تو رینجرز کے سپاہی سسپینڈ ہو جاتے، انکوائری ہوتی، ہو سکتا ان کا افسر سسپینڈ ہوتا، عدالت کا کیس بن جاتا، اخباروں میں اس کی ڈسکشن ہوتی، حکومت اپولوجیٹک ہوتی۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ پہلے انہوں نے کہا کہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، یہ ویڈیو جعلی ہے، باقاعدہ امریکہ کی کسی پبلیکیشن میں یہ چھپ گیا کہ جناب یہ ویڈیو کی ساری کہانی فیک ہے۔ اور اب جرنیلوں کی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے اس نے ایک نیا کام یہ شروع کیا ہے کہ ٹویٹر میں یہ کمیونٹی نوٹس انہوں نے ڈالنے شروع کر دیے ہیں۔ وہ سب جھوٹے ہوتے ہیں، ان کو پتا چل گیا ہے کہ ٹویٹر کے اوپر کوئی بھی کمیونٹی نوٹ ڈال سکتا ہے۔ انہوں نے اس کی ممبرشپ لے لی ہے، اس میں کچھ دن لگتے ہیں، اور ممبرشپ لینے کے بعد انہوں نے وہاں پہ جعلی قسم کے، مس لیڈنگ، ان ایکوریٹ قسم کے کمیونٹی نوٹس جو ہیں وہ ڈالنے شروع کر دیے۔ اب ہم تو امریکہ میں بہت سے، میں نے اس کے حوالے سے ایک زوم میٹنگ کی ہے،
مجھے اس کی بہت سی بریفنگ دی ہے, بہت کریڈیبل طریقے سے میرے ساری انفارمیشن مجھ سے شیئر کی گئی. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ امریکن کانگریس اور سینٹ کے سامنے اور ذرائع ابلاغ کے سامنے اس ایشو کو اٹھایا جائے, اور برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے اٹھایا جائے, اور اسپین کی گورنمنٹ کے سامنے اٹھایا جائے, جہاں طاہر عباس کا بھائی نوید عباس ہوتا ہے. اور اس نے اس حوالے سے ایک چھوٹا سا اپیل بھی کی اس نے کہ میرے بھائی جو ہے اس کو چھوڑ دیں, ہمارا اتنے کیا ایسا قصور ہے, میرے باپ کو چھوڑ دیں, میرے سارے گھر کو آپ نے اٹھا لیا. لیکن میں آپ سب سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جہاں جہاں آپ کے لیے ممکن ہے آپ اپنا اس کو اٹھائیں, اور کم از کم پاکستانی میڈیا کو اگر کوئی تھوڑی سی شرم غیرت ہو یا کوئی کیپیسٹی ان کے اندر ہو تو انہیں اس ایشو کو اٹھانا چاہیے کہ بھائی یہ کس لیول پہ آپ چلے گئے ہیں, چھوڑ دیں اس بیچارے کے گھر والوں کو. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.